بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز ادا ہوگی۔ خوشی اسلام میں بے شمار اہمیت رکھتی ہے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ جب خدا کی رضا حاصل کر لیتے ہیں تو خدا ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کی رضا حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ یہ بات سچ ہے، اور اس مختصر سے وقت میں ہم اسی بات کو ڈیٹیلز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے راضی ہونے کی فضیلت اور اس کی برکت کے حوالے سے کئی مضامین قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو ہر چیز مل جائے گی کہ اس مضمون کا کیا مقصد ہے اور اس کے اثر میں آنے والے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث و قرآن میں بار بار ذکر کی گئی ہے خدا کی رضا کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاکید اور عزم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دونوں چیزوں پر عمل کرنے سے ہی ہم اللہ کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی رضا کے پیچھے چھپی برکت سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اسلام پر عمل کرنا اور خدا کی رضا کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ رب کی رضا کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا۔ یہ ایک بہت ہی اہمیت اور گنہگاریوں سے دور رہنے والا طریقہ ہے۔ عبادت اور عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کا یہ بھی مطلب ہے۔ القرآن میں فرمایا گیا ہے، اللہ راضی ہونے والے لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو راضی کرتا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 22۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا راضی ہونا انسانوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ راضی ہونے کی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ ہمارے لیے ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے نماز۔ نماز اسلام کے سب سے اہم رکن ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ بندگی کرنے کا ذریعہ ہے نماز اللہ کے حکم پر۔ یہ نہ صرف روحانی تزکیہ کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی دنیا و آخرت میں خوشیوں کی کنجی ہے۔ جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو خدا اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور خدا کی رضا۔ زکوٰۃ امیر مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ اللہ کی رضا کا ایک اہم علامت ہے۔ اس صدقے کا نام ہے زکوٰۃ دینا جو ہم خدا کے راستے میں دیتے ہیں سو دیٹ مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ ہم غریبوں کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے مدد کرتے ہیں، اس طرح خدا بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اللہ کی رضا۔ قرآن اللہ کی طرف سے زندگی کو روشن کرنے والی کتاب ہے۔ تلاوت کرنے سے قرآن کی ہماری زندگی میں رحمت اور ہدایت آتی ہے۔ اس رب کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان اور اللہ کی رضا۔ ماہ رمضان اسلام کے پیارے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ رکھنے سے ہم اللہ کی عبادت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ ہماری روحانیت کو پاک کرنے کا موقع دیتا ہے اور ہمیں تقوی اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ دعا اور خدا کی رضا۔ دعا انسان کی اصل عبادت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا کرتے ہیں، ایسے میں دعا ہی وہ راستہ ہے جو ہمارے لیے سب سے آسان ہوتا ہے خدا سے رابطہ کرنے کے لیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی دعاؤں میں اللہ کی رضا کا طلبگار ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں جب ہم اللہ کی رضا کے لیے تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی رضا اور صحت۔ رضائے الہی حاصل کرنے سے ہماری صحت بھی سدھر آتی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کی خوشنودی سے ہماری صحت کا اصل ذریعہ سکون ہے اور سکون صرف اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ اللہ کی رضا اور کامیابی۔ انسان کو زندگی میں کامیابی کی منزل حاصل ہوتی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے سے۔ اسے کامیابی مل جاتی ہے جو اس کے لیے بہترین ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا سے کام کرتا ہے تو اس کی محنت کا نتیجہ اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دنیا کی فکر اور اللہ کی رضا۔
انسان کی اکثر پریشانیوں کا سبب دنیا کی فکر ہے۔ ہم جب اللہ کی رضا حاصل کرنے پر توکل کرتے ہیں، دنیا کی فکر اس طرح کم ہو جاتی ہے کہ ہمیں سکون اور چین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری۔ آخرت کی تیاری انسانوں کی زندگی کا سب سے اہم اور مکمل مقصد ہونا چاہیے۔ رضا الہی حاصل کر کے انسان اپنی آخرت کی تیاری میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اعمال اور نامہ اعمال اچھا ہو جاتا ہے اور وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جنت حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے اللہ کی محبت اور اس کی فضیلت اور برکت۔ مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد بنا کر اللہ کی رضا کو ہم حسن زندگی کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور خوشیاں بھر جائیں گی۔ رضا الہی حاصل کرنے سے انسان کی زندگی میں خوشیاں، برکت اور کامیابی آتی ہے۔ بہتر بنا سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کا طلب کر کے اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کی فکر سے دور ہو کر اللہ پر توکل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان سے گزار سکتے ہیں۔ اس طرح جب ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں تو ہر چیز کی عطا کا وقت آ جاتا ہے اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔